الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، میرے پیچھے آپ ایک خوبصورت عمارت دیکھ رہے ہیں۔ آج اس کا مکمل تعارف آپ کو کرایا جائے گا، کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو اس کی نسبت سے اس عمارت کا بھی ایک خاص تعلق ہے، تو اس کے متعلق بھی آپ کو جانکاری دی جائے گی۔ رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن، رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق آبجو چاندنی، تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی۔ سبحان اللہ۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہری صورت کے لحاظ سے اس قدر اجمل، اکمل اور احسن ہے کہ الفاظ اپنی تمام تر رعنائیوں کے باوجود سراپا نگاری سے قاصر نظر آتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ فطرت کا سارا شباب، قدرت کا سارا نکھار اور زمانے کا سارا سنگار یکجا کر لیا جائے تو اس شاہ انجم مطاف کی تصویر کشی ناممکن ہے، جس کا اشارہ چاند کو دو نیم کر دیتا ہے، جو کنکروں کو گویائی عطا کرتا ہے اور جس کے پاؤں کی ٹھوکر ذروں کو آفتاب بنا دیتی ہے۔ یہ فرش زمین کا وہ مقدس ترین مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم کے پایہ ناز کو سب سے پہلے بوسہ دے کر عرش پایا بنا۔ وہ پہلے حضرت عقیل بن ابی طالب اور ان کی اولاد کی ملکیت میں رہا، پھر حجاج کے بھائی محمد یوسف ثقفی نے 1,00,000 دینار قیمت ادا کر کے اسے خرید لیا اور اس جگہ کو اپنے مکان کا حصہ بنا لیا۔ یہ اس وقت سفید چونے کے پتھر سے تعمیر کیا گیا تھا اور اس پر پلستر بھی سفید چونے کا تھا، اس لیے اسے البیدہ کہا جاتا تھا۔ یہ عرصے تک دار ابن یوسف کے طور پر مشہور رہا۔ ہارون رشید کے عہد خلافت میں اس کی نیک بخت اور فیض رساں رفیق حیات زبیدہ خاتون فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئی تو اس نے یہ مکان حاصل کر کے گرا دیا اور اس جگہ مسجد تعمیر کر دی۔ ہارون رشید کی والدہ کے متعلق بھی ہے کہ خضران جب حج کے لیے آئی تو اس نے ابن یوسف کے مکان سے وہ حصہ نکال دیا جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولد مبارک تھا، اور وہاں مسجد تعمیر کر دی۔ عین ممکن ہے کہ پہلے وہاں مسجد تعمیر کرنے کا شرف خضران نے حاصل کیا ہو، پھر زبیدہ خاتون مکہ مکرمہ میں آئی تو اس نے اس مسجد کو شایانہ شان طریقے پر اثر نو تعمیر کیا ہو۔ علامہ ابو القاسم السائلی نے عروض الانف میں صرف یہ قول لکھا ہے، یعنی جب زبیدہ خاتون حج کے لیے حاضر ہوئیں تو انہوں نے اس جگہ مسجد تعمیر کرا دی۔ شیخ ابراہیم ارجون لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں حضور کا مقام ولادت مشہور و معروف ہے، اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس پر کئی تبدیلیاں آئیں۔ ہمارے زمانے میں اسے دارالحدیث بنا دیا گیا۔ یہ تقریباً 1370 کے قریب یہاں دارالحدیث کی عمارت کی بنیاد دیکھی جا سکتی تھی جو تعمیر ہو رہی تھی، اور 1408 ہجری میں وہاں ایک مکتبہ بنا دیا گیا ہے جو مقررہ وقت پر کھلتا ہے اور عام طور پر مقفر رہتا ہے۔ یہاں میں بارہا حاضری کا شرف ملا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچیں تو ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اسے شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور یہ بیل کے بٹن پہ دبائیں تاکہ جو بھی پہلی ویڈیو آئے وہ آپ کو ملے۔ آئیں دیگر کتب کے حوالے سے مزید جانکاری حاصل کرتے ہیں۔
فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی۔ مقام پیدائش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں مسجد حرم کے باب السلام سے اگر آپ نکلیں صفا والی طرف سے تو یہ پہلے یہاں محلہ سوق اللیل، رات کا بازار جسے کہا جاتا تھا، اس سے متصل گلی میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا گھر تھا۔ یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد حضرت عقیل بن ابی طالب کے جو بنی ہاشم کے بڑے تھے انہیں دے دیا تھا۔ پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف ثقفی جو یمن کا گورنر تھا فروخت کر دیا۔ اس نے اپنے مکان بیدا کا حصہ بنا لیا۔ 2020 ہجری تک دار یوسف کہلاتا تھا۔ اس کے بعد اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ عباسیہ دور میں ہارون الرشید کی والدہ 171 ہجری میں حج کو آئیں تو یہ مکان خرید کر دار یوسف سے علادہ کر دیا اور جائے پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد بنا دیا۔ جبکہ دوسرے سال ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ خاتون آئیں تو انہوں نے شایان شان طریقے سے یہاں مسجد کو تعمیر کی۔ خلیفہ ناصر الدین عباسی نے 579 میں اس جگہ کو پھر تعمیر کرایا اور ابن جبیر اندلسی نے اسی سال اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ یہاں خوش نما اور نادر مسجد بنی ہوئی ہے اور اس میں طلائی کام ہے۔ جس زمین کو ولادت کے وقت جس میں اطہر نے مس کیا اس کے گرد چاندی کا حلقہ ہے۔ یہ بھی لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کا مقام حوض کی طرح 3 بالشت چاندی کے حلقے میں جڑا ہوا ہے اور اس کی وسعت ماں چاندی کے حلقے کے 1 بالشت ہے۔ اس مقام کے سامنے بہت خوشنما محراب ہے اور اس پر طلائی کام ہے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً یمن اور مصر کے سلاطین نے مرمت کروائی۔ 923 میں سلطان سلیم خان کے زمانے میں حجاز آل عثمان کے قبضے میں آیا، یعنی سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں آیا تو سلطان سلیمان خان نے 935 میں مقام ولادت پر قبہ تعمیر کروایا۔ 963 میں عثمانی سلطان نے سونے کی قندیل مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجی اور 1009 ہجری میں سلطان محمد خان نے اس پر بڑا گنبد اور مینار تعمیر کروا دیا۔ یہاں ایک مدرسہ قائم کیا گیا۔ سلطان نے علاقہ روم میں یہاں کے مدرسے کے اخراجات، امام، مؤذن اور خادم کے لیے املاک وقف کیں۔ ہر سال وہاں سے رقم آتی تھی۔ 1218 تک یہاں گنبد و مینار موجود رہے اور بہت سے سیاح جنہوں نے تاریخ لکھی یا تاریخ دان آپ کہہ سکتے ہیں، تاریخ مکہ و مدینہ لکھی، وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ باقاعدہ پیر والے دن لوگ جمع ہوتے تھے اور درود و سلام پڑھتے تھے، محفل سجائی جاتی تھی اور خصوصاً میلاد کے دنوں میں یہاں پہ میلاد کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب آپ کو کبھی عمرہ کے لیے جانا ہو تو اس جگہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک بورڈ آویزاں ہے مکتبہ مکہ المکرمہ کا، تو اس وقت یہاں کیا ہے؟ لائبریری۔
Namo-namo.